ملک کی سیاسی تاریخ کے تجربات اور عمران خان کی ماضی کی سوچ کے بعد اب پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسمبلیوں کی تحلیل خالصتاً منافع کا سودا ہے یا نہیں۔ بالآخر پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد پورے پارلیمانی نظام سے کیوں باہر ہونا چاہتی ہے؟ کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے؟ اور کیا دونوں صوبوں میں دوبارہ پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہوگی یا اس پورے پس منظر میں پورے پاکستان میں الیکشن کال کر لیے جائیں گے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کل سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب تشریف لائے لاہور میں اور ان کی جو سرگرمی کل شام سے خان صاحب اور پھر گورنر ہاؤس، پھر پرویز الہی، پھر یہ تمام جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پس منظر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، اور کوئی شاید ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوئی کاوش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ حل تو ہم چاہتے ہیں، اور ہم نے کئی بار آپ کے پروگرام سے میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت جلد انتخابات کے اوپر آتی ہے تو ہم ایک فریم ورک کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور بات چیت بھی جو ہے وہ ہم اس میں ڈیٹس اور باقی چیزیں بھی اس میں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ لیکن اب تک یوں مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو یقین ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی کشمیر کے الیکشنز کے نتیجے ہوں، اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات کے نتائج ہوں، تو ان کو بڑی مایوسی ہے کہ اس وقت الیکٹورل معاملے میں وہ بہت کمزور ہیں، اور اس لیے وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے، لہذا وہ آئیں بائیں ٹرائی کرتے ہیں اور الیکشنز کے اوپر وہ نہیں آ رہے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ الیکشنز پہ نہیں آتے، آپ کو فریم ورک تو لائیے کہ آپ پاکستان چلائیں گے کیسے۔ 7 مہینوں میں آپ اکانومی کے اوپر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اور آپ سے زیادہ کس نے یہ باتیں کی ہیں؟ اور اب تو آپ دیکھیے آپ کے یہ بھی جو ہمارا آفیشیل سٹیٹس آ رہے ہیں، 7.5 لاکھ بچہ پاکستان اس سال چھوڑ کے چلا گیا ہے، جو ہائیسٹ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور اس میں سے 2 لاکھ جو تھے وہ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا تو آپ مجھے بتائیے ہم 4-5 سالوں میں پاکستان تو برین ڈرین ہو جائے گا۔ اور اگر ہم استحکام کی طرف نہیں جاتے، اگر ہم پاکستان میں ایک مستحکم حکومت، مستحکم نظام قائم نہیں کرتے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ تیاری کتنی مکمل ہو چکی ہے؟ اور یہ تو خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ لاہور لبرٹی چوک پہ وہ تاریخ دینے والے ہیں کہ اسمبلیز جب تحلیل کس تاریخ کو وہ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر میں ہی ہوں گے اور اگلے چند دنوں میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہیں۔ خان صاحب 17 تاریخ کو لبرٹی چوک لاہور میں اسمبلیز تحلیل کرنے کی تاریخ اور دن جو ہے اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اصل میں اسمبلیاں 17 تاریخ کو بھی تحلیل ہو سکتی ہیں، اور عمران خان اس کے اوپر یکسو ہے، انہوں نے تمام اپنی کنسلٹیشنز مکمل کر لی ہیں۔ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے تھوڑی دیر پہلے چودھری مونس الہی صاحب سے اور حسین الہی صاحب سے دوبارہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور عمران خان جو ہے وہ اتحادیوں کو بھی ہم مکمل یہ پیغام دے چکے ہیں کہ موجودہ نظام کا حصہ رہنا قطعی طور کے اوپر پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، اور اگر حکومت اگلے الیکشنز کی طرف نہیں بڑھتی، جو نہیں بڑھ رہی، تو یقیناً ہمیں جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل ایک بہت اہم قدم ہے۔ تو فواز صاحب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش بس فرمائیے ذرا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ یقیناً آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے، لیکن شاید اس کا انجام جو ہو، اس سے تحلیل ہونے کا آپ کے لیے بہت مثبت نہ ہو، کیونکہ بہرحال اس کے بعد ایک نگراں حکومت بننی ہے۔ نگراں حکومت کسی بھی تعطل کی صورت میں الیکشن کمیشن نے تشکیل دینی ہے۔ الیکشن کمیشن پر آپ کا ذرا بھی اعتماد نہیں ہے، گویا کہ ایک ایسا نظام آئے گا اور جو کہ بظاہر الیکشن کمیشن لائے گا جس پر آپ کو بالکل اعتماد نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ کے ہاتھ پہ پوری جو قوت ہے پنجاب کی وہ کھو جائے گی، اور نہ صرف یہاں بلکہ کے پی میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ یہ کس طرح سے، کس کیلکولس سے یہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ فائدہ مند قدم ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو 859 کل نشستیں ہیں جن پہ انتخابات ہوتے ہیں،
اور ہم اس وقت 567 نشستوں کے اوپر انتخابات کے لیے جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 65% نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات بتائی کہ الیکشن کمیشن کرے گا، الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ پہلے بھی انچارج تھا، اور حمزہ شہباز پاکستان میں پنجاب میں چیف منسٹر تھے، اس کے باوجود ہم یہاں پہ 19 میں سے 17 نشستیں جو ہے پنجاب میں ہم نے حاصل کی۔ اور اس وقت جو ایک عمران خان کا جو اس وقت جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام اور باقی 13 ساری پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں تو پی ٹی آئی ان سے بہت آگے ہے، لہٰذا ہمیں اپنے جو صوبے ہیں ہمیں کچھ شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے اور 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا پروسیس ہوگا کہ وفاقی حکومت کو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہونا پڑے گا، اور پریکٹیکلی ملک میں انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہی صورتحال جو ابھی آپ نے ہمارے لیے بتائی، آپ دیکھیں گے نیشنل الیکشنز میں تو یہاں پہ نون لیگ کو امیدوار بھی نہیں ملیں گے الیکشن کے لیے، اور یہی سچویشن ہے جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس دوران ایک ایسی حکومت ہو، پریزیومبلی ایک ایسی حکومت ہو جو آپ کے لیے شاید منفی ہو، کیونکہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب چیف منسٹر بنا دیے جائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جن کا نام اپوزیشن کی طرف سے آیا تھا، اور پھر ایک نظام اس طرح کا ہو، اس کے اوپر وفاق کیا اثر ہو، اور پھر اس دوران خان صاحب کا یہ کیس چلنا شروع ہو جائے جس کی کہ آج ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ وہ مینٹینیبل ہے، جس میں کہ ان پر توشہ خانہ کے حوالے سے فوجداری مقدمہ چلنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اس دوران ان کو سزا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو جبکہ آپ کی حکومت نہ ہو کے پی اور پنجاب میں، یہ وار گیمنگ کی ہے آپ نے۔ کمال صاحب یہ تو ویسے بھی مقدمہ چلنا ہے، اس وقت بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاپولر لیڈرز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرف جو ہے وہ دوبارہ سوچ یہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اس وقت پہلے جو ہے وہ فاطمہ جناح ہو، یا وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو ہوں، یا پھر بے نظیر بھٹو ہوں، یا پھر جو پاکستان کے اندر جو سارے، چاہے پھر مجیب الرحمان ہو، سارے پولیٹیکل لیڈرز کو پاکستان میں جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کی ایفرٹ رہی ہے اور سوچ رہی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ اگر عمران خان کو بھی آپ نے جو ہے وہ آگے جا کے اس طرف سیاسی طور پہ ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور آپ نے تو فزیکلی ایلیمینیٹ کی کوشش بھی آپ کے سامنے ہوئی، اور آپ یہ اگر پاکستان کو اگر ہم نے اس طرح سے چلانا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی حیثیت ایک رتی کاغذ کے ٹکڑوں کی ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو نکلنا پڑے گا اور ایک بڑی اسٹرگل میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، ادروائز تو پاکستان کی آئندہ نسلوں کو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اگر چند لوگوں نے بند کمروں میں فیصلے کرنے ہیں اور ان فیصلوں میں ہماری کوئی سے ہی نہیں ہونی اور پاکستان کے لوگوں کی کوئی سے ہی نہیں ہونی، لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر بڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور ہم یہ اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ اسٹرگل حکومت میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی پنجاب میں حکومت رہے، کے پی میں بھی حکومت رہے، مگر آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں، مختلف طریقے حکومت پر دباؤ ڈال لیں کہ نظام میں رہتے ہوئے، کیونکہ تاریخ پاکستان کی بتاتی ہے فواز صاحب، بہت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بھی جس سیاسی جماعت نے جمہوری نظام سے، اس جاری نظام سے نکل کے یا اس کا الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے یا نظام سے نکل کے کاوش کی ہے تو اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑی، اور بہت سارے لوگ آپ کے بھی مانتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے جو استعفے دیے گئے، جو اس کا فیصلہ کیا گیا، وہ کوئی بہت ہی اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے ہیں۔ یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ اتنی بڑی تحریک کبھی کھڑی ہی نہ ہوتی اگر ہم اسمبلی سے نہ نکلے ہوتے، اور دیکھیں نا، یہ تو جو لوگ ہیں وہ دیکھتے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام، آپ نے ایک ایسا نظام جو ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہا، جس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے آپ نکلیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو ایک بڑے نظام کا حصہ ہے، آپ یہ تو نہیں کر رہے کہ آپ الیکشنوں میں حصہ نہیں لے رہے، ہم تو الیکشن کرانے کے لیے عوام کو جب تک اس نظام میں شامل نہیں کیا جائے گا اور جب تک عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا،
یہ سسٹم ربش ہے، اس کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. سو یہ نظام سے ہم باہر نہیں ہو رہے، ہم عوام کو نظام کے اندر شامل کر رہے ہیں. تو فواز صاحب اس کی بھی آپ لوگوں نے جائزہ لیا کہ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے، مطلب یہ بالکل زمیں بوس معیشت ہے، دنیا میں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، اور اس میں ابھی بہت مصیبت جو ہے وہ اس وقت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور اگلے مثال کے طور پہ 3 مہینے میں الیکشن ہو جاتی ہے، 4 مہینے بعد آپ کی حکومت آ جاتی ہے. آپ کے لیے ایک عذاب ہوگا اس معیشت کو سنبھالنا، اور یقیناً جو آپ سے توقعات ہیں یا آپ کے وعدے ہوں گے یا تمام چیزیں ہوں گی وہ آپ کے لیے بہت مہنگا پڑ جائے گا یہ سودا. تو دیکھیں کہ یہ جو اس وقت کا موجودہ نظام ہے اس میں کوئی بہتری آ جائے، کچھ کسی وجہ سے کم از کم یہ مصیبت تو آپ کے سر پہ نہ آئے 4 مہینے بعد. دیکھیے کامران صاحب، ہم نے بڑا سوچا ہے اور اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام جو ہے وہ سائنہ قانون ہے آپ کے معاشی نظام کا، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم سیاسی طور کے اوپر ایک مستحکم نظام کی طرف بڑھیں. یہ جو ایک خواب خیالی ہے کہ ہم پاکستان میں پولیٹیشینز جو ہیں ان کو باہر کر دیں اور ایک ہم ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں، 12-14 مہینے کی وہ ٹھیک کر لیں گے، یا یہ جو ٹوٹی پھوٹی حکومت 13 لوگوں کی چون کا مربع ہم نے مسلط کر دیا ہے یہ ٹھیک کر لیں گے، ان کا تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ صرف وہ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں جن کے پیچھے عوام کی طاقت ہو، اور اس کے لیے آپ کو عوام کی طاقت کا اور اس کا خیال کرنا ہوگا اور لوگوں کے فیصلوں کو ماننا ہوگا. اداروں کو بھی اور پاکستان میں جو بھی اس وقت سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی فیصلے کو عوام کو ہی دینا ہوگا، ادروائز تو پاکستان میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. تو پھر اچھا، پھر فائنلی یہ طے ہوا کہ 17 کو خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کریں گے، اور اب اس میں کوئی کہیں بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے کہ یہ اب اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان ہوگا. اچھا یہ فرمائیے، مرحلہ وار پنجاب پہلے کے پی بعد میں اس میں کتنے دنوں کا فرق ہوگا یا یکمشت دونوں ایک ساتھ؟ نہیں، یہ فیصلہ یہی ہے کہ یہ یکمشت توڑ جائیں گے. یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے جی فواز صاحب؟